انسپکٹر نوید سعید گجر کو پنجاب پولیس کے انتہائی دلیر، نڈر اور جرأت مند مگر کرپٹ پولیس افسران میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسپکٹر نوید گجر نے یوں تو کئی نامی گرامی گنڈوں اور مافیا ارکان کو انجام تک پہنچایا، تاہم دولت کی ہوس نے اس کی شہرت کو داغدار بھی بنائے رکھا۔ یہ وہی پنجاب پولیس کا انسپکٹر ہے جس نے صدر آصف علی زرداری کو پولیس حراست میں شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی زبان کاٹ دی تھی۔ انڈر ورلڈ کے ٹاپ 10 کو پولیس مقابلے میں شوٹ کرنے سے نہ صرف اسے لاہور پولیس کی تاریخ مجرموں کے خلاف جنگ میں اہم باب کی حیثیت ملی، بلکہ وہ پنجاب پولیس کا ہیرو بھی بن گیا۔ نوید کی شہرت میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب اس نے محلاتی سازشوں کا کردار بن کر پاکستان پیپل پارٹی کے MP سلمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی سے گرفتار کیا اور مزاحمت پر تھپڑ بھی مارے، اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر سینیٹر آصف علی زرداری سے جسٹس نظام قتل کیس میں تفتیش کرانے کراچی پہنچا۔ دوران تفتیش آصف زرداری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے نہ صرف زرداری کو گردن پر زخم آئے بلکہ زبان کٹ گئی اور مار مار کر مبینہ طور پر بے ہوش کر دیا۔ کبڈی کے کھلاڑی کے کوٹے پر بھرتی ہونے والا اسسٹنٹ سب انسپکٹر اپنی بے باکی اور جرات کی وجہ سے جلد ہی اس وقت کے حکومتی ایوانوں میں داخل ہو گیا اور ان کی سیاسی شطرنج کے کھیل کا کھلاڑی بن گیا۔ پنجاب پولیس کا یہ انسپکٹر نوید سعید جہلم کا رہائشی ریٹائرڈ صوبیدار محمد سعید کا بیٹا تھا۔ وہ 11 بہن بھائی تھے اور ان کا تعلق وہاں کے مشہور گجر برادری سے تھا، جنہوں نے ابتدائی تعلیم دلوانے کے بعد نوید سعید کو لاہور بھیج دیا اور اس نے 1982 میں عارف ہائی اسکول دھرمپورہ لاہور سے میٹرک کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا اور بہت زان پرائیویٹ FA کرنے کے بعد پولیس میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس وقت میجر محمد اکرم لاہور پولیس کے سربراہ تھے، جن کی نوید سعید سے عزیزداری تھی۔ انہوں نے اس وقت کے AIG منیر ڈار سے سفارش کر کے کبڈی کے کھلاڑی کے کوٹے پر نوید سعید کو 1984 میں ASI بھرتی کر دیا۔ تربیت تھانے دار کی حیثیت سے اس کی پہلی پوسٹنگ ضلع قصور میں ہوئی، جو اس وقت لاہور رینج کا ہی حصہ تھا، اور پھر وہ تربیت کے لیے سہالہ چلا گیا۔ ان دنوں محمد اکرم گجر تھانہ مصطفیٰ آباد میں SHO تھا، جو نوید سعید پر خاصی شفقت کیا کرتا تھا۔ پولیس میں بھرتی کا شوق بھی نوید کو انسپکٹر محمد اکرم گجر نے ہی ڈالا تھا۔ اسی دوران پنجاب پولیس کی کبڈی ٹیم صوبائی چیمپئن شپ جیت گئی تھی، جس پہ زیر ترتیب تھانے دار نوید سعید کو براہ راست سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی اور وہ قصور سے تبدیل ہو کر شاہین فورس لاہور میں آ گیا۔ SSP لاہور رانا مقبول احمد کے دور میں نوید سعید لاہور کے اہم تھانوں میں تعینات رہا۔ یہ ایک مضبوط جسم کا دلیر پولیس افسر تھا اور اس وقت کے بدمعاش، ڈکیت، اشتہاری اور ٹاپ 10 اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ مشہور زمانہ دہشت کی علامت ملنگی ناجی بٹ اغوا اور کرائے کے قاتل ٹاپ 10 میں شامل ہمایوں گجر، میاں داؤد ثنا، حنیف عرف حنصفہ، شفیق بابا اجرتی، قاتل بھولا سنیارا کو بھی نوید سعید نے پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا تھا۔ اگرچہ بعد میں نوید سعید کی بعض ٹاپ 10 سے دوستیاں ہو گئیں اور اس نے ٹاپ 10 میں شامل لاہور کے حنیف عرف ہنسیا، اس کے بھائی شفیق بابا کے ساتھ دبئی میں ہوٹلنگ کے کاروبار میں شراکت داری بھی کر لی۔ لاہور میں اپنی شروع کی ملازمت دوران نوید سعید کا ایک مقامی گروہ سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا تو نوید سعید نے اپنے ہی ایک ساتھی کے ہمراہ انہیں خوب مارا، جس کے بعد اسے پہلوان کا لقب مل گیا۔ کبڈی کا کھلاڑی تو وہ پہلے سے ہی تھا، پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد ترقی اور دولت دونوں ہی نوید سعید پر عاشق ہو گئیں۔
نوید سعید پولیس مقابلوں کے بانی DIG رانا مقبول احمد کی قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان کے بہت قریب رہا اور ان کے ہی دور میں اپنی پہلی شکار ٹاپ 10 ملنگی کو مارا۔ ملنگی نامی مجرم سے نہ صرف عوام بلکہ پولیس والے خود بھی خوفزدہ رہتے تھے اور اسے گرفتار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ جب کسی بھی پولیس افسر نے اسے گرفتار کرنے کی حامی نہ بھری تو نوید سعید نے اسے گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ جب ملنگی کو نوید سعید نے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تو اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیرو کی حیثیت مل گئی، جبکہ علاقے کے لوگوں نے بھی نوید سعید کی جرأت کو سراہا اور اس واقعے کے بعد نوید سعید نے لاہور میں باقاعدہ تھانے داری شروع کر دی اور سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا۔ اس کی پولیس میں شہرت امیر ترین پولیس آفیسر کے طور پر تھی۔ اسی دوران ایک لڑائی کے بعد مخالف فریق سے SSP لاہور کو نوید سعید کے خلاف درخواست دی اور انکوائری کے بعد نوید سعید ملازمت سے برخاست ہو گیا۔ یہ نوید سعید کی ملازمت سے برخاستی تھی۔ 1986 میں چند ہی ماہ بعد وہ ملازمت پر دوبارہ بحال ہو گیا اور اس کو SHO تھانہ کاہنہ تعینات کر دیا گیا۔ پھر لاہور کے تمام بڑے تھانوں فیکٹری ایریا، ہنجروال، نولکھا، شالیمار، باٹا پور، ٹپی، راوی روڈ، شفیق آباد، اقبال ٹاؤن اور شاہدرہ سمیت متعدد تھانوں میں بطور SHO رہا، جہاں چاہتا اور جس تھانے میں چاہتا اپنی تعیناتی کروا لیتا تھا، بلکہ اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں کی بھی ان کے من پسند تھانوں میں تعیناتی کروا دیتا تھا۔ اپنے دیگر ہم عنصر پولیس ملازمین کی نسبت نوید سعید جلد ترقی پاتا رہا اور ان سروس میں بڑے بڑے افسران کو بہت ہی عزیز رہا، خصوصاً سابق IG سندھ رانا مقبول، سابق DIG لاہور میجر محمد اکرم، سابق IG پنجاب پولیس حاجی حبیب الرحمان اور سابق SSP سٹی لاہور عمر سلیم چیمہ سمیت کئی افسروں کے ساتھ نوید سعید کے ذاتی تعلقات تھے۔ نوید سعید نے لاہور میں اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کی جو برطانوی شہریت کی حامل تھی۔ جرائم پیشہ افراد میں سے سب سے دلچسپ کہانی دونوں اشتہاری مجرم بھائیوں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کی ہے، جو اندرون شہر لاہور کے رہنے والے تھے۔ انہیں جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے مجرم ان کے نام سے گھبراتے تھے۔ جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے نوید سعید کو بلا کر اسے سختی سے کہا کہ مجھے یہ دونوں بھائی حنیف عرف حنیفہ اور شفیق بابا زندہ یا مردہ درکار ہیں، جس پر نوید سعید نے ذاتی طور پر دونوں بھائیوں سے دبئی میں رابطہ کیا اور پاکستان بلایا اور کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ حنیف عرف حنیفہ اپنے دیگر ساتھیوں داؤد کالی اور ثنا کے ہمراہ جب ہوٹل میں موجود تھا تو انسپکٹر نوید سعید نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لاہور لے آیا اور انہیں پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں SSP مجاہد سلیم چیمہ کے پاس لے گیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوید سعید انہیں تھانہ شاہدرہ کے SH اور انا فاروق کے پاس لے گیا۔ شاہدرہ کے SH رانا فاروق کے پاس لے گیا۔ بہرحال اگلے روز یہ سب لوگ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق نوید سعید نے دوران ملازمت تقریباً 100 افراد ہلاک کیے۔ اس کے خلاف جعلی پولیس مقابلوں کے متعدد پرچے بھی درج ہوئے، جبکہ درجنوں جوڈیشنل انکوائریاں بھی زیر التوا رہیں۔ بعض افراد کے مطابق وہ خود بھی اس امر کا اقرار کرتا تھا کہ میری موت قتل کی صورت میں ہوگی۔ اس امر کا یقین نوید سعید کو اس لیے تھا کہ اس نے پولیس انسپکٹر ہونے کے ساتھ ذاتی دشمنیاں بھی پال رکھی تھیں اور دوران ملازمت سرکاری امور کی انجام دہی بھی اس
نے اس انداز سے کی کہ وہ ذاتی مخالفت میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال اس کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے وہ جلد ہی سیاسی ایوانوں میں بھی پہچانا جانے لگا۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس سے اپنے کام لینے شروع کر دیے اور سیاسی حریفوں کو پولیس کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے اکثر نوید سعید کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ اس طرح کبڈی کا کھلاڑی حکومتی اور سیاسی شطرنج کے کھیل کا مہرہ بن گیا۔ انسپکٹر نوید سعید اس وقت اخبارات کی زینت زیادہ بنا کہ جب پنجاب اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سلمان تاثر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر انہیں تھپڑ رسید کیا، اگرچہ اس واقعے کا اخبارات میں بہت چرچا رہا، چنانچہ حکومت نے وقتی طور پر اسے معطل کر دیا مگر بعد ازاں پھر بحال ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری جسٹس نظام الدین قتل کیس کے کراچی پولیس کی تحویل میں تھے تو لاہور سے انسپکٹر نوید سعید تفتیش کرنے کو کراچی گیا تھا، جہاں پر متعدد رپورٹوں کے مطابق آصف زرداری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور نوید سعید نے سابق آئی جی سندھ پولیس رانا مقبول احمد کی موجودگی میں گلاس توڑ کر مارا، جس سے آصف علی زرداری کی گردن زخمی ہو گئی اور زبان کٹ گئی۔ متعدد جگہوں پر ضربات آئی اور انہیں بے ہوش کے عالم میں آغا خان ہسپتال لے جایا گیا، جس پر ان کے ہمشیرہ نے سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، جبکہ اس بارے میں سندھ پولیس کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ نوید سعید لاہور پولیس کے افسران کا ایک چہیتا پولیس ملازم تھا جو ان کے احکامات کی ادائیگی کے لیے آخری حدیں بھی پار کر جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ان افسران کی نظر میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ جبکہ نوید سعید کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخالف فریقوں سے کسی بھی شخص کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے کے عوض کروڑوں روپے لیا کرتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سابق کونسلر کو مارنے کے عوض نوید سعید نے 25 ملین روپے وصول کیے، جبکہ لاہور ہی میں ایک پارٹی نے اپنے مخالف کی ہلاکت پر انسپکٹر نوید سعید کی تاج پوشی کی تھی۔ نوید سعید نواز شریف حکومت میں اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ بعض ملکی سطح کے اہم معاملات میں بھی کردار ادا کرتا تھا۔